السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ بھائی صاحب۔ سائیں کچھ سوال تھے، اس میں جو ہے نا آپ کی رہنمائی چاہیے تھی جی فرمائیں۔ کہ ہمارے جو ہے معاشرے میں طلاقوں کا رجحان جو ہے وہ کیوں زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ہم کیا چیزیں اپنا کر اس کو جو ہے کم کر سکتے ہیں؟ طلاقوں کے رجحان کے بارے میں تو کافی معلومات لوگ دے رہے ہیں، دیتے بھی ہیں، جس میں بعض اوقات مردوں کا اور بعض اوقات عورتوں کا قصور گنوایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا جائے نا تو طلاق و رجحان کی جو مین وجہ ہے جو بیان کی جاتی ہے وہ عدم برداشت ہے، یعنی صبر جی نہیں ہوتا، جس کی بنا پر جو ہے طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اچھا، عدم برداشت کی وجہ ہوئی یہ نہیں ہے کہ مرد کے اندر جو ہے برداشت نہیں ہے، عورت کے اندر برداشت نہیں ہے۔ ظاہر ہے غصہ انسان کو آتا ہے، مرد کو بھی آتا ہے، عورت کو بھی آتا ہے، لیکن یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، پھر طلاق تک نوبت آتی ہے۔ اس کے چند پوائنٹ ہیں یا یوں سمجھیں کہ چند وجوہات ہیں بنیادی، اگر ان پر انسان کوشش کرے تو کنٹرول کر سکتا ہے۔ طلاق کی مین وجہ جو ہے وہ غصہ ہے۔ غصہ آنا ایک فطری بات ہے، کوئی کہے وہ غصہ آئے نہیں، غصہ آئے گا، مرد کو بھی آئے گا غصہ، عورت کو بھی غصہ آنا ضروری ہے۔ غصے کی وجہ کو تلاش کیا جائے۔ غصے کی وجہ جو مرد کے اندر ہوتی ہے وہ برداشت ہوتی ہے، اور جو عورت کے اندر ہوتی ہے وہ عدم برداشت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مرد عورت دونوں میں عدم برداشت، اس لیے جو ہے نا طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق کی نوبت کی مین وجہ یہ ہے کہ نفسیات کو سمجھا جائے کہ مرد کی جو نفسیات ہے وہ سوچ و بچار کو چاہتی ہے۔ جب غصہ ہوتا ہے تو مرد جب خاموش ہو غصے کے اندر تو وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی عورت کو ڈسٹرب کرے گی نا تو وہ پھر جذبات کے اندر بے قابو ہو کر پھر طلاق کی طرف جاتا ہے۔ اور جو عورت کا معاملہ ہے وہ بالکل اس سے عکس ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ خاموش ہو تو وہ اس وقت چھوڑ دینا چاہیے عورت کو، اس کو فیصلہ کر دینا چاہیے، اور عورت جو ہے اگر وہ خاموش ہو تو اس کو خاموش نہیں رہنے دینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب عورت خاموش ہوتی ہے نا اس وقت نگیٹو سوچتی ہے، الٹ سوچتی ہے، اور اس کا جو بعد میں اظہار ہوگا نا وہ بالکل منفی اور غلط ہوگا۔ اور مرد جو خاموشی کے بعد بولے گا نا وہ اچھا بولے گا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جب مرد خاموش ہو غصے کے وقت میں تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور جب عورت جو ہے غصے خاموش ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے بات کرنی چاہیے، اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، جی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عورت بلند آواز سے جب چیخ چلا کے بات کر رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت جو ہے اس کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا وہ عروج پر ہوتی ہے، اور جو مرد ہوتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے اس وقت اس کے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ جب عورت بلند آواز سے بات کر رہی ہوتی ہے نا اس وقت ہم اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ہم اس کو جذبات میں جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاملہ بڑھ جائے، طلاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو مرد ہوتا ہے وہ جب خاموش رہتا ہے تو عورت کو غصہ آتا ہے اور اس کی خاموشی سے برداشت نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ وہ بولے کچھ۔ تو میں نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جو عورت ہے جب بلند آواز سے بات کر رہی ہوتی ہے اس وقت تو سمجھنے کے قابل ہوتی ہے، اس کو پیار سمجھایا جائے، اس کے غصے کو برداشت کیا جائے کچھ دیر، اس کے بعد اس کو سمجھایا جائے، وہ سمجھ جائے گی۔ اور جو مرد ہے جب وہ خاموش ہو اس وقت اس کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنی نارمل حالت پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح مرد غصہ کر رہا ہے نا تو غصہ بھی ایک 12 منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ انتہا غصے کی 12 منٹ ہے، اس سے زیادہ غصہ نہیں ہوتا۔ تو غصے کو کنٹرول کیا جائے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، غصے کو برداشت کرنا چاہیے، سننا چاہیے، غصے کو سننے کے بعد جو ہے پھر صحیح طرح فیصلہ کیا جائے، اور جو غصے میں نکالا گیا جو بھڑاس نکالی گئی تو اس کو ایشو نہیں بنایا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ السلام طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو سائیں اس میں پھر دوسرا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے جو آج کل معاشرے میں جو ہے معاملات ہیں آج کل
کوئی سوشل میڈیا ہے یا کچھ ڈراموں کا یہ معاملات ہیں، اس کی وجہ سے بھی تو جو اس پہ اصل تھوڑی میں اس رہنمائی. میں بھی دو پہلو ہیں. پہلا پہلو آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. پہلا پہلو یہ ہے کہ ڈراموں وغیرہ کے حوالے سے نا تو عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ عورت کو حق نہیں دیا جا رہا، اور عورت کے بارے میں جو ہے نا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عورت پر ظلم و جبر ہو رہا ہے. تو پھر